جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ہوں گے خیریت سے، اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایک چھوٹے سے سفر پہ نکلا ہوا تھا تو سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی ویڈیو بھی بن جائے گی ایسے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے، ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ حال ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والا ہر دوسرا بندہ آج کل پاکستان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ اچھا، اتنی فکر وہاں رہنے والوں کو شاید نہ ہو جتنی باہر رہنے والوں کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک نیچرل انکلائن ہوتا ہے، ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، پاکستان کی پولیٹکس، پاکستان کے حالات۔ ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ٹاپک ایک ہی ہے۔ بہرحال جی، تو بس یہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ مطلب دل ہر وقت اسی طرف لگا رہتا ہے، دھیان اسی طرف لگا رہتا ہے۔ رات کو سوتے بھی یہی سوچ کے ہیں کہ اللہ خیر کرے، اور صبح اٹھتے بھی یہی دعا کے ساتھ ہے کہ اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہی ہو، ایک رات میں کچھ مطلب کہ نہ ہی کوئی سانحہ، کوئی حادثہ نہ ہی ہوا ہو۔ تو پرسوں سے جو حالات چل رہے تھے، جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو پھر سے مطلب ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے، ہر دفعہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ہجوم نکلتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ توڑ پھوڑ کی ہوتی ہے۔ اس ہنگامے اس کا کیا تعلق ہے احتجاج کے ساتھ، پروٹیسٹ کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کو اگر کوئی اس کی سمجھ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ جب احتجاج کرنا ہوتا ہے، مطلب وہ اینگر نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ بس چیزوں کو توڑ دو۔ یہ وہی حال ہے کہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو اپنا ٹی وی توڑ دیں، اور غصے میں پاگل ہو جائیں، اپنے گھر کے برتن توڑ دیں، غصے میں آپس میں میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو کچن کے برتن توڑنے لگ جائیں اور گھر کا سامان توڑنے لگ جائیں، اور بعد میں جب تھوڑے ٹھنڈے ہوں، دماغ ٹھکانے پہ آئے، تو بعد میں سوچیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو 75 سالوں میں نا ہمیں احتجاج نہیں کرنا آیا۔ ہم مطلب اس قوم تو خیر یہ ان کو کہنا ہی کسی قوم کی توہین ہوگی، یہ ہجوم ہے بس ایک، یہ نا ایک بالکل بے ڈھنگا سا اور بے ہنگم سا ان آرگنائزڈ قسم کا یہ ایک ہجوم ہے۔ تو خیر ان کو نا ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ احتجاج کس طرح کرنا ہے۔ پتہ نہیں، ہمارے بچپن میں نا مطلب جب ہم لوگ اسکول کالج میں تھے تب سوچتے تھے کہ یار ہماری جو جنریشن ہوگی نا، اس جنریشن میں سے لوگ نکلیں گے اور اس ملک کی پولیٹکس کو بدلیں گے، اس ملک کی مطلب پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے۔ اور لیکن وہ تو کسی نے کیا ہی کرنا تھا، حالات جو ہے نا الٹا ورس ہی ہوئے۔ خیر ہماری جنریشن میں سے بھی کسی نے کیا ہی کرنا تھا، وہ جو ایک موروثیت جو چل رہی ہے ہر جگہ، تو انہوں نے کرنا جو کرنا ہے، ہم تو بس پیچھے تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، ہم لوگوں نے پیچھے بیٹھ کے بس تالیاں بجانی ہے اور ہوا کرنی ہے، یا بس اب یہ ہے کہ فیس بک پہ آ کے بیان بازی کر لینی ہے، اسٹیٹس اپلوڈ کر لیتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، وہ جو پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جی وہ اب آپ لوگ کہیں گے نا کہ باہر بیٹھ کے، باہر والوں کو زیادہ ہی باتیں آتی ہیں، اکثر دوست کہتے ہیں پاکستان کے باہر جو ہے نا بس ان کو زیادہ ہی باتیں آتی ہیں، کرنا کرانا انہوں نے کچھ ہوتا نہیں ہے، بس باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اتنا آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو یہاں واپس آ جائیں۔ تو ان کو بس میں یہی کہوں گا کہ بھائی پاکستان سے محبت ہے اسی لیے بس ہم باہر آئیں، یہ بس ایک سوچ کا انداز ہے۔ اور آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اب بھی میں اکثر اپنے جاننے والوں سے جن سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس کو چانس ملے پاکستان سے نکل جاؤ۔ آپ کسی کے لیے کچھ کر سکو یا نہ کر سکو، ملک کے لیے آپ نے اپنی فیملی کے لیے کچھ کر لیا نا تو سمجھو کہ بس آپ نے ملک کے لیے کچھ کر لیا۔ اگر ہر بندہ اپنی فیملی کو اس چیز سے نکال لے جس کا وہ شکار ہیں، کچھ پاورٹی سے نکال لیں، ان کا کچھ ان کا جو ہے اپلفٹ کر دیں کسی طرح سے، تو سمجھیں آپ نے ملک کے لیے کچھ کر لیا۔ تو جو برین ڈرین وغیرہ یہ بھی ایک فضول بات ہے کہ برین ڈرین مطلب 22 کروڑ کی آبادی میں سے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ نکل بھی جائے گا، پیچھے بہت ہیں پڑھے لکھے بڑے دماغوں والے بھی ہیں، سارا جو ہے نا کرنے والے سنبھالنے والے وہ ہی بہت ہیں۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ گریجویٹ نکلتے ہیں،
ان میں سے کوئی جو ہے نا آدھے بھی نکل جائیں باہر تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اپنی اپنی فیملیز کو وہ کریں گے سپورٹ، تو کافی حد تک ملک جو ہے ویسی ترقی کر جائے گا۔ تو اور جو پیچھے والے آدھے بچ جائیں گے وہ ان کا برین کافی ہے ملک سنبھالنے کے لیے، وہ سنبھال لیں وہاں پہ۔ تو خیر ابھی 2 دن پہلے جناب جو ہوا ہے سلسلہ، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ بھی اب صبح اٹھیں گے نا تو ہونا یہ ہے کہ جی گورنر ہاؤسز اور یہ پی ایم ہاؤسز اور سی ایم ہاؤسز، ان سب سے نا عوام نے 10 لاکھ بندہ نکلا ہونا ہے اور ان سب کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا ہونا ہے، اور عمران خان کو ان کی نا کسٹڈی سے نکال کے نا اور اس پہ نا مسند پہ بٹھا دینا، اور دوبارہ سے وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے بٹھا دیا ہونا ہے، تو ملک میں جناب نا انقلاب آ گیا ہونا۔ تو ہونا کیا تھا، بس یہ کچھ ہزار کچھ مجمع وہ لوگ نکلنے تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی تھی، مالے کی نعمت لوٹنا تھا۔ ایک تو الو کے پٹھے سمجھ نہیں آتی، وہ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، کسی نے جوس کا ڈبہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی وہ فائل اٹھائی ہوئی ہے، جس کو جو ملا وہ اٹھا کے تو جناب وہ بھاگ گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہماری ٹیکس کے پیسوں سے لیے ہیں۔ الو کے پٹھوں آپ ٹیکس دیتے کب ہو؟ آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے، زبردستی لیا جاتا ہے۔ آپ لوگ ولنگلی ٹیکس دیتے ہو نا، تو آپ سے زبردستی لینے کی نوبت ہی نہ ہے۔ آپ لوگ اس کے پاس جاتے ہو، اکاؤنٹنٹ کے پاس، یہ جو سیلریڈ پرسن سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا بندہ ہے، مطلب جو طبقہ ہے، وہ بھی ان سے ٹیکس ایٹ سورس کٹ جاتا ہے ان کی سیلری سے، تو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر وہ بھی سیلف امپلائڈ ہوں تو وہ بھی ٹیکس مینیج کریں، وہ کہیں جی نہیں جی ہم بس اتنا ہی شو کریں کہ ایکسپینسز میں مینیج کریں، اور بس ہمارا جتنا جو ہے نا آلریڈی ٹیکس کٹا ہوا ہے اسی میں ود ہولڈنگ ٹیکس میں ایڈجسٹ کر دیں، اتنی کی انکم کافی ہے ہماری شو کرنے کے لیے۔ تو پھر گورنمنٹ کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کاف لیگ ہو، وہ جو بھی ہو وہ ایسے نکالے گی ٹیکس عوام کی جیبوں سے۔ جب عوام اپنی خوشی سے نہیں دیتے تو پھر ان کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ تو خیر وہ بات اور طرف چلے گی، تو بات وہی کر رہے تھے کہ جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے کا بھی ایک ہوتا ہے طریقہ، جو کہ ہماری قوم کو نہیں آ سکا۔ پروٹیسٹ ابھی یہاں بھی ہو رہی ہے، پتہ ہے ہر دوسرا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن میں ٹیچرز کر رہے ہیں، اس میں نرسز اور ڈاکٹرز پیرامیڈکس وہ بھی کرتے رہے ہیں، آگے ریل جو سٹاف تھا وہ بھی اسٹرائکس پہ جاتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی میں اب پاکستان میں تو جب تک 2-4 بندے نہ مرے تب تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی احتجاج ہے۔ جب پیچھے مذہبی جماعتیں کر رہی تھیں احتجاج، توڑ پھوڑ سارا کچھ، پھر یہ لبرل سارے اور پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے دیکھو جی یہ تو مذہبی جماعتیں ہیں تو یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اب آج وہی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، باشعور لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، تو اب مجھے نہیں پتہ ان کے شعور کا کیا لیول ہے، وہ کر رہے ہیں توڑ پھوڑ ساری کی ساری۔ اور پھر اب بہت ساری کانسپریسی تھیوریز، وہ ان کے اپنے بندے ہیں جی کروانے والے، یہ عوام نہیں تھی، یہ توڑ پھوڑ کرنے والے ان کے اپنے بندے تھے۔ وہ ٹھیک ہے بھائی ان کے اپنے بندے بھی ہوں گے بیچ میں، ساری وہ اس میں چلتی ہے، چلو اس طرح کی باتیں، لیکن یہ جو ہے نا شروع کرانے والے وہ یہی سارے۔ اور یا تو پھر نکلتے کو 10 لاکھ بندہ نکلتا نا تو کسی کو پکڑتے، کسی کے گلے میں کوئی جوتوں کا ہار بھی ڈالتے، کوئی انقلاب لے کے بھی آتے، کسی کو تو کچرے کے ڈبے میں پھینکتے۔ وہ سری لنکا کی مثالیں دیتے ہیں جی، انہوں نے ان کے صدر کو اٹھا کے باہر پھینکا، کچرے کے ڈبے میں پھینکا، اٹلی کے صدر کو، ان کو وزیر اعظم کو نکال کے پھینکا۔ آپ نے کس کو پکڑ کے پھینک دیا؟ بس دیواریں توڑ دیں، فرنیچر توڑ دیا، وہ ساری کی ساری جو وہ تھے خوبصورتی کے لیے لگائے ہوئے سارے ان کو توڑ دیا۔ تو جی ہمارے ہی پیسوں سے بنا ہوا ہے تو ہم نے توڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ اور بلو کے پٹھو حالات نارمل ہو جانے ہیں تو پھر وہ انہوں نے پھر آپ ہی کی جیبوں سے پھر پیسہ نکالنا ہے انہی چیزوں کو بنانے کے لیے۔ یہ جو کچھ آپ نے توڑا ہے نا انہی کو بنانے کے لیے انہوں نے پھر سے وہی آپ ہی کے کلیکشن کی ہوئی پیسوں سے دوبارہ ایلوکیٹ کر لیا فنڈز، اور پھر ان کو دوبارہ سے بنانا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، تماشا لگا ہوا ہے، ہر دوسرے دن کا تماشا ہے، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان آئے یا نون لیگ آئے یا کچھ بھی آئے، یہ سے اس ملک کا نا مطلب کہ ہوپ لیس کیس ہے۔ یہ جب سسٹم کوئی نہیں ٹھیک کرتا، شخصیات کی کرتے ہیں ساری کی ساری نا، ہر کوئی اپنی اپنی شخصیات کو نا بس ایک پوجنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھائی عمران خان ناگزیر نہیں ہے ملک کے لیے، نواز شریف ناگزیر نہیں ہے ملک کے لیے، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ناگزیر نہیں ہے ملک کے لیے۔ ملک کے لیے ناگزیر ہوتی ہے ایک سسٹم۔ آپ تب تو اکٹھے نہیں ہوتے، اپنے ایم این ایس کے پاس کبھی گئے ہو اکٹھے ہو کے؟
کہ بھئی آپ کی پارٹی نے یہ لیجسلیشن پاس کی ہے, یہ پالیسی آپ نے بنائی ہے, اس کا عوام کی زندگی سے مطلب اس پہ کیا اثر پڑے گا, اور آپ اپنے اوپر بات یہ پہنچائیں ہماری کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, تب تو آپ اکٹھے ہو کے کبھی نہیں گئے ان کے پاس. ہاں, توڑنے پھوڑنے کے لیے آپ میں بس ایک وہ جوش جنون اکٹھا ہو جاتا ہے, ان کو بہکانے والے اٹھانے والے وہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو مطلب کہ ہر تخریب کاری والی ہر کام پہ عوام ہماری اکٹھی ہو جاتی ہے. ابھی کسی کو فون کریں گے نا, وہ میری لڑائی ہوگی آ جا, 10 لڑکے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. تو کسی کو وہ کوئی اچھے کام کے لیے بلائیں گے نا تو آگے سے 100 بہانے کریں گے, نہیں یار تسی بس کرو, میں بھی آنا بعد. کبھی کسی اچھے کام کے لیے یہ لوگ نا کم ہی اکٹھے ہوتے ہیں, ہمیشہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی فساد, اس کے لیے یہ لوگ جو ہے نا ہماری قوم, ہمارے معاشرہ, لوگ, گروپ, دوست سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو بھائی کہنا کیا ہے میں نے, ایسی بس یہ نا ساری سوچیں اور خیال یہ بھی الجھی ہوئی ہیں ساری, ان کا کوئی نا مطلب سر پیر نہیں ہے, لیکن یہ ایسے ہی الجھا ہوا ہے جیسے اس وقت کے پاکستان الجھا ہوا ہے. سسٹم کے لیے کام کریں, سسٹم کو بنائیں, اپنی جو بھی آپ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں نا, آپ اپنے نمائندوں پہ ان پہ زور دیں کہ اس سسٹم کو بنانے کے لیے کام کریں. اور جب آپ کی اپنی پارٹی جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ سسٹم کے لیے کام نہیں کرتی تو پھر آپ ان سے سوال بھی پوچھیں. اب کیس کی چلے بات کر لیں تھوڑی سی کہ یہ ابھی جس کیس میں عمران خان کو پکڑا ہے, اچھا صحیح پکڑا ہے یا غلط پکڑا ہے وہ ایک بات الگ بات ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, ان کے سارے اپنے 4 سالوں میں انہوں نے چن کے جھوٹے کیس بنائے اور ان کو اٹھا کے اندر کرتے رہے, اور پھر بڑے خوش ہوتے رہے, پھر کہ جی نیب آزاد ہے. تو ابھی سب ظاہر ہے ان کی باری آئی ہے تو انہوں نے بھی اپنے بدلے تو نکالنے ہیں نا سارے. انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی ان کو تو اٹھاؤ. ابھی اس کی ٹائمنگ غلط تھی, یہ لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں, ان کو ہے کہ چلو جی عمران خان اندر ہو جائے نا تو یہ الیکشن ٹل جائے گا ہمارے سروں سے. اس کے لیے انہوں نے ہر باز مانا تھا, یہ کام کرنا ہی تھا. لیکن چلو اس بات سے ہٹ کے کیس صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بات کر لیں. ابھی عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ تو پہنچایا نا. اچھا, ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت خیر وہ اب کسی میں بھی نہیں ہے, نہ نیب میں ہے, نہ جوڈیشری میں ہے, نہ آرمی نے کسی کو بلایا ہے, نہ رینجرز نے, اس کی طرف کوئی نہیں گیا بندہ. بھائی تم نے جو 460 ارب جو تمہیں ملا ہے وہ تو تم ریکوری دو نا ذرا, یہ قوم کا پیسہ دو. اور اس کے بدلے میں جی وہ ٹرسٹ کے نام زمین ہو گئی, اور بعد میں ٹرسٹ کے بینیفیشریز چینج ہو گئے. وہ ایک مطلب اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے. خیر اینی وے اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے چلو, لیکن ابھی تو فی الحال بات ہے جی کہ بھائی عمران خان گرفتار ہو گیا تو کیا ہو گیا. آج سے پہلے لوگ گرفتار نہیں ہوئے, آج سے پہلے ان پہ کیس نہیں چلے, یا مطلب مہینوں سالوں وہ رہے ہیں سارے اس میں. ہاں ٹھیک, یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح تھے اور یہ غلط ہے, یا یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. اس بات سے ہٹ کے چلو ماورائے عدالت کام جو بھی ہو, غیر قانونی کام جو بھی ہو وہ غلط ہی ہوتا ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن مطلب کہ بھئی ہو گیا تو کیا ہو گیا, ابھی انویسٹیگیشن میں آپ اس میں جائیں, آپ اس کو جو ہے اس پہ پٹیشن کریں, آپ اس پہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, وہ غلط ہوگا وہ کو ایکشن لے لیں, سو موٹو لے لیں. خیر یہ تو ہمارے آپ کی سوچوں سے بھی اوپر کے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اوپر ڈیل کوئی اور چل رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ بس بیان بازی میں رہتے ہیں. بس ہمیں ہے کہ بس جلاؤ گھراؤ کر دو, توڑ پھوڑ کر دو, کسی غریب کا موٹر سائیکل جلا دو, کسی غریب کی گاڑی جلا دو, کسی کو غریب کا کوئی گھر کا کمانے والا بندہ ہے تو اس کو قتل کر دو. تو پھر کہیں گے جی وہ آرمی والوں نے جی ہمیں ظلم کیا ہے, انہوں نے آ کے جی وہ بھائی تم لوگ جا کے ان کو کرو گے تو انہوں نے آگے سے ریاکٹ. 2 گروپوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو اگلا گروپ جتنا مرضی وہ آپ پہ کوئی رحم شفقت کرے گا, وہ بھی تو جب ان کو موقع ملے گا وہ آپ کو پھینٹی لگائیں گے. آپ نے اپنا کسر نکال لیا ہے, اب آپ اکیلے ہو جائیں گے تو وہ اپنے ان کو ظاہر چن کے نکال لیں گے اور وہ بھی پھینٹی لگا لیں گے. اپنا ان کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ یہ لوگ تھے سارے نکلنے والے. نہ آپ کچھ کر سکے, نہ آپ نے کچھ آپ میں کرنے کی ہمت ہے. بس اب شغل لگایا ہوا ہے, 2-3 ہزار بندہ 10,000 بندہ نکلا ہے آ کے, تو وہ جی یہ کر دو تو وہ کر دو, توڑ دو. اور اس مطلب کیا کریں یار, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. اور بس ہم لوگوں نے ایسی جلتے کڑتے رہنا ہے. امید ہے مطلب کہ میرے ساتھ بھی آپ بھی ایسی جل کڑ رہے ہوں گے. ویسے مطلب کوئی بندہ بھی اس سچویشن سے کوئی خوش تو نہیں ہوگا, کوئی مطلب کوئی پاگل ہی ہوگا جو خوش ہوگا اس سچویشن کی ساری کی ساری. اور یہ مطلب یہ ایک دکھ ہے ہمارے اندر جو اس ملک کے لیے ہم سوچتے ہیں اتنا کہ یار
کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ بہتر ہوگا؟ کون کرے گا بہتر آگے؟ یہ والی جنریشن ہماری والی تو نہیں کر سکتے، اس میں تو وہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ مطلب سارے اداروں کو بھی چاہیے کہ بھائی ہوش کے ناخن لے لو، اپنی انٹرفیئر ختم کر دو، خدا کا واسطہ۔ اتنے 75 سال کافی ہوتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت کرنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے۔ اب ہٹ جاؤ، یا یہ پولیٹیشین سے یہی اکٹھے ہو جائیں، یہ سائڈ پہ ہو جائیں، یہ بولیں کہ بھائی ہاتھ جوڑیں، بھائی یہ چابی ہے ملک کی، یہ اسمبلی کی چابی ہے، یہ خزانے کی چابی ہے، بھائی ہم سائڈ پہ ہیں۔ یہ آپ لوگ ویسے انڈائریکٹ جو چلا رہے ہیں، یہ آپ ڈائریکٹ ہی چلائیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے بینیفٹ میں لگا ہوا ہے، اپنی اس میں لگا ہوا ہے۔ ان کے جرنیل بھی ارب پتی بن گئے، وہ پولیٹیشین بھی ارب پتی بن گئے، اور نہیں کوئی سوچتا تو عوام کا نہیں سوچتا۔ نہ عوام کے لیے کوئی پالیسی بنتی ہے، نہ عوام کے لیے کوئی کام ہوتا ہے۔ حالات نازک، آج سے 50 سال پہلے بھی حالات نازک ہی تھے، ملک نازک صورتحال دور سے گزرا تھا، نازک موڑ سے گزرا تھا۔ وہ یہی کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں سب سے لمبا موڑ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ نازک موڑ ہوتا ہے، جو ختم ہی نہیں ہو رہا، مطلب ملک اس سے گزر ہی جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے لمبا موڑ ہے۔ تو وہ حال ہے کہ بس پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا۔ تو خدا کا واسطہ بھائی ہوش کے ناخن لیا کریں، اور احتجاج کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور چیزوں کو نا ریزالو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور ایک منظم قوم بن جائے۔ جس بھی پارٹی سے تعلق ہے، جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، لیکن ایک طریقے سے کریں، اور اپنے لیڈروں سے سوال کرنے کا اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک ہمت پیدا کر لیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر آپ کا لیڈر کوئی غلط کام کرتا ہے نا، تو آپ اس سے جا کے سوال کریں۔ آپ میں سے مطلب پوچھیں کہ یہ کیس، بھائی آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں، ان کے لیڈر سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیس کیسے بنا ہے۔ وہ آگے سے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کیس غلط بنا ہے یا صحیح بنا ہے، وہ کہیں گے ہاں نواز شریف پہ بھی تو بنا نا، تو عمران خان سے ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو وہ اور پی ٹی جو نون لیگ والے ہیں، وہ بھائی آپ بھی اپنے جا کے ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیس آپ پہ بنے ہیں، کیسے بنے ہیں۔ آپ نے آج تک 1 روپے کی 1 پائی کی کوئی بھی ریکوری کسی سے نہیں ہو سکی، نہ کسی نے کرنی ہے، نہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے لوگ ادھر ہی رہنے ہیں، انہیں اسمبلی کا حصہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ 5 سال بعد عوام کی یادداشت بھی اتنی ساری ہوتی ہے، عوام کی اور ہماری عوام کو تو خیر ووٹ کا یہ ہے کہ بس 5 سال دیکھیں گے، نہیں چلی حکومت تو اٹھا کے ان کو پھر ہٹا دیں گے، اور وہ پچھلوں کو لے آئیں گے۔ وہی 3-4 پارٹیاں، وہی لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں، وہی بدل کے کبھی اس پارٹی سے، کبھی اس پارٹی سے، کبھی ادھر سے آ جائیں گے، کبھی ادھر سے آ جائیں گے۔ تو مطلب وہی سارے چلتے رہیں گے، اور ان کے بھی بیک اینڈ پہ ڈوریاں ہلانے والے کوئی اور ہیں، وہ اپنے بینیفٹ کے لیے وہ چلتے رہیں گے۔ تو نہ عوام کے بس میں کل کچھ تھا، نہ آج کچھ ہے، نہ کبھی کچھ ہونا ہے۔ ہوپلیس کیس ہے جب تک کہ کوئی بھائی سسٹم نہیں بنتا۔ سسٹم کیسے بنے گا؟ اس کے لیے یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے، اور عوام اس کے لیے سسٹم بنانے کے لیے اگر یہ اکٹھے ہو جائیں عوام، اور اپنے نمائندوں کو پکڑیں اور ان پہ زور دیں، ان کی اپنی ہی پارٹی کی غلط پالیسیوں پہ جب بولیں گے، اور تو پھر جا کے بات بنے گی۔ خیر اب اس کو ادھر ہی روکتے ہیں، سفر تو خیر ابھی جاری ہے، چلتا ہی رہے گا کافی سارا۔ لیکن اب میں سوچوں گا اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں یا نہ کروں، کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اتنی لمبی ویڈیو تو خیر کسی نے دیکھنی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو چلو، کوئی تو ایگری کرے گا اس بات سے۔ کوئی 2-4 لوگوں نے ایگری کر لیا اس بات سے، تو اور اپنے آپ کو کچھ سوچ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات مطلب ایسا ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، مطلب کہ مقصد پورا ہو جائے گا اس کا بنانے کا۔ اور چلیں، میری باتیں انجوائے کریں نہ کریں، تھوڑی بہت سینری تو انجوائے کر لی ہوگی آپ نے۔ اور ساتھ ہی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جس رستے سے میں ابھی آ رہا تھا نا، یہ شیفیلڈ سے مینچسٹر آنے والا رستہ، A616 سے لے کے اور پھر A628 سے گزر کے ابھی ہم تھوڑی دیر میں مینچسٹر کے ایریا میں انٹر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسے ہی سارا خوبصورت سا رستہ۔ چلیں جی، پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، اور ہمیں کوئی نیک صالح قیادت عطا فرما دے،
جو کہ اس ملک کا سوچیں، نہ کہ اپنی اپنا انڈیویجول چیزوں کا سوچیں. اوکے جی، اللہ حافظ.